السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ حضرات سے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، چونکہ جامعہ علی رسول میں ٹھنڈک کی چھٹیاں پڑ گئی تھیں تو سردیاں بھی کافی تھیں، اور طلبہ اور اساتذہ بھی چونکہ جامعہ میں موجود نہیں تھے، اور جب سب لوگ واپس اپنے گھروں سے آ گئے تو آپ حضرات کے سامنے پھر ایک بار ہم اپنا تبلیغی نصاب لے کر حاضر ہیں، کچھ دین و سنت کی باتیں کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، رجب شریف کا مہینہ، اور رجب شریف کے مہینے کو اللہ کے بزرگوں سے بڑی خاص نسبتیں ہیں، اور کئی ایک نسبتیں ہیں۔ اور جہاں تک رجب کی بات ہے، رجب یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی کہ 4 اشہر حرام اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللہِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ یعنی اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں یعنی نوشتہ قدرت میں، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو پیدا فرمایا۔ مہینوں کی تعداد وہ 12 لکھی ہوئی ہے، ان میں سے 4 مہینے کون ہیں؟ وہ رجب ہے، اور ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے۔ 3 مہینے لگاتار کنٹینیو ہیں، ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور ان سے پہلے رجب، شعبان سے پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ ہے، حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سو تم ان مہینوں میں یعنی ان حرمت والے مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اور دیگر مہینوں میں بھی بری باتیں بری ہیں، لیکن ان مہینوں میں آپسی قتال، آپسی جھگڑا، آپسی فساد اور برا ہے۔ جیسے کہ کیا کہتے ہیں، گناہ تو گناہ ہے ہر دن میں، ہے نا، لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کرے تو وہ گناہ بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ حرمت والے مہینے ہیں، ہے نا، فساد، شر و فساد تو ہمیشہ برا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اور زیادہ برا ہے۔ تو اس سے ان حرمت والے مہینوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ حرمت والے مہینے، ادب والے مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کیا کہتے ہیں، فضیلت والے ہیں، اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی۔ ان میں سے ایک، جیسا کہ آپ کو بتایا، کہ رجب المرجب ہے، اور اس مہینے کو اور بھی نسبتیں خاص کر کیا کہتے ہیں، حاصل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ کی 27ویں شب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، عام انسان کے لیے، وہ جو کہ جنت میں حاصل ہوگی، سب سے بڑی نعمت دنیا جہان سب سے بڑی نعمت وہ دیدار الہی ہے۔ وہ نعمت ظاہر بات، جو سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس دنیا میں حاصل ہوئی، وہ دیدار الہی، وہ اسی ماہ مبارک میں حاصل ہوئی۔ تو اس طرح سے بھی اس ماہ مبارک کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوبوں کو بھی اس ماہ مبارک سے بڑی نسبتیں ہیں۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں کیا کہتے ہیں، والی ہند خواجہ ہندوستان کی خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف اسی ماہ مبارک میں ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں، ماہرہ شریف کے ہے نا 7ویں قطب نوری میاں صاحب کا عرس مقدس اسی ماہ مبارک میں ہے۔ سید سالار مسعود غازی 14 رجب شریف کا، ان کا عرس اسی میں ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت اسی ماہ مبارک کی 13 رجب کو ہے نا. تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں اس ماہ مبارک کو جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے بڑی نسبتیں حاصل ہیں. اور اسی میں جو خاص کر آج کا دن ہے 22 رجب المرجب، جس میں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے. آپ کے مارحرہ میں بہت ہی کیا کہتے ہیں انتظام و انصرام کے ساتھ یہ نیاز دلائی جاتی ہے. اور یہ نیاز جو ہے کیا کہتے ہیں بالکل جائز و مستحب اور بلکہ کیا کہتے ہیں مستحسن امر ہے، یعنی کہ اچھا فعل ہے، اچھا کام ہے، باعث خیر و برکت ہے. اور جو کیا کہتے ہیں آگے میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے کچھ چیزیں میں اس پہ کیا کہتے ہیں اور اکٹھا کر کے بھی لایا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 22ویں رجب کو دلانی چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر کے صاحبزادے ہیں. یہ امام باقر امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں. اور امام زین العابدین یہ جو ہے شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے امام جعفر صادق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہوئے. اور یہ تو کیا کہتے ہیں باپ کی طرف سے نسب ہوا، اور یہ ماں کی طرف سے ان کا نسب جو ہے ان کی ماں اور نانی دونوں کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا کے ملتا ہے. یہ امام جعفر صادق ہوئے. اور یہ امام جعفر صادق کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ مسلکاً حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی ہم لوگ اقتدا کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں ان کی. اسی لیے ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. اور جو ہے ان کا لقب امام اعظم ہے، بہت بڑے امام مطلب یہ ہوا. اور یہ امام اعظم جو ہے شاگرد و تلمیذ ہیں امام جعفر صادق کی. امام اعظم نعمان بن ثابت، ہاں امام اعظم، ہاں وہی ایک ہی ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. امام اعظم لقب ہے نا، لقب امام اعظم ہے مطلب بڑے امام. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا تو اسی لیے ابو حنیفہ کہلائے. اصل نام ان کا نعمان ہے، ان کے والد کا نام ثابت ہے تو اس لیے کہا گیا نعمان بن ثابت. تو یہ اتنے بڑے امام شاگرد کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق کے. تو ظاہر سی بات ہے استاذ کا مرتبہ جو جب شاگرد اتنا بڑا ہے تو استاذ کا مرتبہ ظاہر سی بات ہے کتنا علم ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی جو دنیا میں قائم کی وہ امام جعفر صادق نے قائم کی. یونیورسٹی کا نظام چل رہا ہے تو امام جعفر صادق اپنے علم میں، اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں، سب میں اپنی مثال آپ ہی تھے. وہ اس وقت ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا. اتنی برگزیدہ شخصیت کا نیاز دلاتے ہیں 22ویں رجب میں. لیکن پھر بھی جو ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں 22ویں رجب کو نیاز دلانے سے منع کرتے ہیں. امام جعفر صادق کا نیاز 22ویں کو نہیں دلانا چاہیے، کوئی 15ویں کو بتاتا ہے، 21ویں کو دلا لو، 23ویں کو دلا لو. تو میں کچھ باتیں جو ہے آپ لوگ تو خیر مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے کب سے آپ کے یہاں 22ویں کو فاتحہ دلائی جا رہی ہے نا. لیکن کیا اس سے پہلے بھی دلائی جا رہی ہے کہ نہیں دلائی جا رہی ہے؟ تو دلائی جا رہی ہے. میں صرف کیا کچھ باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی علیہ الرحمہ، جن کی کتاب جو بحر شریعت ہے، یہ جہاں تک جواز کی بات رہی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ماہ رجب میں، اسی طرح مطلب اس سے اور باتیں کچھ پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں چونکہ پوری باتیں تو ہم بالکل نہیں، جو مین بات ہے وہ ہے. کہتے ہیں کہ اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں. یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بیجا پابندی ہے. مطلب یہ جو اگر کوئی کرا کہ یہیں بنا ہے یہیں کھانا ہے تو یہ غلط رسم ہے. ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. بنا ہے کہیں پہ بھی بنا ہے، کہیں پہ بھی کھایا جا سکتا ہے اس کو، بنا چولہے پہ یا تو چولہے پہ کھلایا جائے گا. ہاں یہ معاملہ جو کیا کہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. باقی جو بنا ہے کہیں بھی کھائے، کون بھی کھائے،
اس کو کھلایا جا سکتا ہے، کھلانے میں اور کھانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور پھر جو کیا کہتے ہیں انہی کے جو کیا کہتے ہیں ساتھی ہیں، ہے نا، مطلب ہم عصر ہیں، دونوں کا ایک ہی زمانہ تقریباً تھا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اسلامی زندگی، یہ اپنی کتاب اسلامی زندگی کے 5ویں باب رجب شریف کے بیان میں رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں اس مہینہ کی، یعنی کہ یہ پہلے بہار شریعت والی بات تو 22 تاریخ کی بات نہیں آئی، مطلقاً بات انہوں نے کہی کہ امام جعفر صادق کا نیاز دلانے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جائز ہے نا، تو یہ 22 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے، 22 کے پہلے اور بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ کیا کہتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ خاص جو کیا کہتے ہیں فکس کر رہے ہیں، متعین تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس مہینہ کی 22 تاریخ کو یو پی میں کنڈے ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، اس کی تشریح خود کریں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں، کنڈے وہ مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، خاص کر کنڈے میں کرائے جاتے ہیں، اس لیے کنڈے کا نام جو مشہور ہو گیا، تو اب کنڈے ہیں بھی نہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن جو یہ اس وقت کی جو رسم تھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو یو پی میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں، اور 1.25 پاؤ میدا، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں، ہے نا، یہ اتنی بات یہ بتائی انہوں نے۔ اس میں پھر کہتے ہیں اس رسم میں صرف 2 خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، یعنی کہ اگر وہ 2 خرابی نہ ہو تو اس باعث کو فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 خرابی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو یہ خرابی ہے، ایک تو یہ کہ فاتحہ دلانے والوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے اگر فاتحہ کے اول لکڑی والے کا قصہ نہ پڑھا جائے تو فاتحہ نہ ہوگی۔ بہرحال ان کے دور میں کہیں رہا ہوگا لکڑی والے کا قصہ کیا ہے، ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ، شاید کچھ جگہ کے کچھ لوگ کرتے ہوں تو یہ قصہ من گھڑت ہے، تو ہمارے یہاں تو ہوتا بھی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا، کہیں بھی نہیں ہوتا، اور یہ پوریاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور بغیر نئے کنڈے کے یہ فاتحہ نہیں ہو سکتی، یہ سارے خیال غلط ہیں، یعنی کہ اگر بغیر نئے کنڈے کے آپ کہیں فاتحہ نہیں ہوگی تو یہ بھی غلط ہے، یہ باہر نہیں جا سکتی یہ بھی غلط ہے، اور جو کیا کہتے ہیں لکڑی والے کا قصہ آپ کو پڑھنا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ باتیں اگر نہیں ہیں تو سب صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ کہہ رہے ہیں فاتحہ، آگے خود ہی کہہ رہے ہیں فاتحہ ہر کنڈے پر اور ہر برتن پر ہو جائے گی، ہاں اگر صرف زیادہ صفائی کے لیے نئے کوڑے منگا لیں تو حرج نہیں ہے، منگا لیں کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن یہ عقیدہ بنا لیں کہ پرانے میں ہوگا ہی نہیں، یہ اگر عقیدہ بنا لیں کہ پرانے میں نہیں ہوگا، ہے نا، تو یہ غلط ہے۔ باقی پرانے میں کر لیا نئے میں کی کوئی دقت نہیں ہے، صفائی کے لیے ظاہر سی بات ہے، تہوار کر رہے ہیں، فاتحہ دلانا ہے، نہا دھو کے وضو کر کے آپ کھانا بنائیے، بہت اچھی بات ہے، ہاں۔ دوسرے فاتحہ کے کھانوں کی طرح اس کھانا کو بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل 22 رجب کو فاتحہ دلانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اگر اس میں کچھ غلط رسم و رواج آ گئے ہیں تو ان رسم و رواج کو دور کرنا ضروری ہے، نہ کہ اصل فاتحہ کو ہی بند کر دینا ضروری ہے۔ فاتحہ تو جیسا ہوتا ہے ہوتا رہے گا، جو غلط رسمیں اگر پیدا ہو گئی ہیں وہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں غلط رسمیں دور کیجیے، علماء سے ملاقات کیجیے۔ اور آگے اسی کتاب میں حکیم الامت صاحب آگے فرماتے ہیں، بلکہ اس فاتحہ کی تحسین فرماتے ہیں، تحسین فرماتے ہیں مطلب اس فاتحہ کو اچھا فعل، اچھا کام کہتے ہیں کہ تو اچھا کام ہے اور برکت والا بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں ان کی تحریر ہے یہ، رجب کے مہینہ میں 22 تاریخ کو کنڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے، تو یہ اس کی تحسین آپ نے فرمایا اور برکت والی بتایا کہ یہ رسم تو بڑی اچھی رسم ہے۔ پھر وہ لکھ رہے ہیں مگر اس میں یہ قید نکال لو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے، یعنی یہ 2 چیز نہ کہ باہر نہ جائے، باہر لے جاؤ کہیں بھی کھاؤ کوئی دقت نہیں ہے نا، اور لکڑی والے کا قصہ نہیں پڑھا جانا چاہیے، نہیں تو یہ جو ہے بہت اچھی رسم ہے، بہت اچھی چیز ہے، امام جعفر صادق کا فاتحہ ہونا چاہیے۔ اور آگے بھی جو کہ حکیم الامت صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 22 رجب کے فاتحہ سے مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، ہے نا، بہت ساری اڑی مشکلیں جو ہوتی ہیں جو نہ ہٹنے کا نام لیتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ خود یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 22ویں رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے بہت اڑی ہوئی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں بہار شریعت سے اور جو ہے
مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب اسلامی زندگی سے کچھ باتیں یہ رہی، اور باقی ہمارے اسلاف کا معمول تو رہا ہی ہے نا۔ پھر بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ نئے لوگ یا کیا معاملہ ان کا ہے کہ اس 22ویں رجب کو امام جعفر صادق کا فاتحہ دلانے سے منع کرتے ہیں۔ ان کی حقیقت اصل میں کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے مسئلہ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹھایا دیوبندیوں اور وہابیوں نے، اس کو بدعت کیا، یعنی بدعت کرنے کے پیچھے ان کا مقصد یہ رہا کہ اہل بیت سے محبت مسلمانوں کی کمزور کر دی جائے۔ دھیرے دھیرے جو اہل بیت نبوت سے دور ہوتے جائیں گے تو نبی سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بدعت سب سے پہلے گردانہ ان لوگوں نے کہ یہ تاریخ نہیں ہے۔ وہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ربیع الاول سے کیا کہتے ہیں سرکار کے ولادت کی تاریخ تو ہے نہیں، تم جشن مناتے ہو۔ کچھ مورخین نے ربیع الاول کی 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو آپ کی تاریخ وفات لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات میں آپ جشن ولادت مناتے ہو۔ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو یہ شروع انہوں نے کیا، لیکن ہماری جماعت کے بھی کچھ نہ سمجھ لوگوں نے پتہ نہیں کیا ان کو لگا ہے کہ اس کو پکڑ لیا کہ 22 رجب کو فاتحہ نہ کرو، 22 رجب کو کہیں فاتحہ نہ کرو۔ ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے ہیں، لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی شرعاً کوئی قباحت ہو، کوئی دقت ہو، شریعت کے کسی مسئلے سے تصادم ہو رہا ہو، کسی سے ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو معاملہ کیا کہتے ہیں اس کو دور کرو، اس ٹکراؤ کو، اس علت کو، اس کمی کو دور کیا جائے، نہ کہ اس فاتحہ کو ہی بند کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیے ان کے لیے بھی جو کہتے ہیں نئے زمانے کے لیے، آپ سب حضرات جانتے ہیں ابھی کیا کہتے ہیں، ماضی قریب کے جو ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا اختر رضا خان ازہری صاحب بریلوی، ازہری میاں کے نام سے جو کیا کہتے ہیں بڑے مشہور ہوئے ہے نا۔ یہ بریلی شریف کے ازہری میاں صاحب یہ خود اپنے فتویٰ میں یہ لکھتے ہیں، یہ بہت کیا کہتے ہیں بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں، یہ ابھی 5 سال یا 7 سال پہلے ان کا بھی سال ہوا، 5 سال زیادہ ہوا۔ ہاں تو یہ لکھتے ہیں، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ تو بالکل نئے زمانے کے ہوئے نا، یہ لکھتے ہیں، دیکھیے ان کی عبارت بھی میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ عوام میں 22 رجب ہی کی فاتحہ رائج و معمول ہے، جس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہاں یہ بات بھی کچھ حرج نہیں۔ ہاں یہ جو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ لوگ اسی دن فاتحہ کرتے ہیں، تو شیعہ لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو کیا دقت ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ اور یہاں یہ بات بھی کچھ حرج نہیں ہے کہ یہ کچھ حرج نہیں کہ شیعہ اس تاریخ میں فاتحہ کرتے ہیں، شیعہ اس تاریخ میں فاتحہ کرتے رہے، وہ ان کا اپنا عمل ہے نا، کہ افعال مباحہ و حسنہ میں مشابہت ہو جانا کچھ مذائقہ نہیں رکھتا، یعنی جو اچھے کام میں اور جو مباح کام میں اگر کسی سے مشابہت ہو جائے تو اس میں کوئی دقت کی بات تھوڑی نہیں ہے۔ اب یہ کہو کہ مطلب نماز 5 وقت کی پڑھتے تو 5 وقت کی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو عجیب معاملہ ہو جائے گا نا۔ دعا مانگتے ہو، تم دعا مانگتے ہو تو وہ بھی تو دعا مانگتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یا رسول اللہ انصر حالنا، تو کوئی کہے کہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں شیعہ بھی کہتا ہے یہ تو اچھا کام ہے، یہ ہے نا، تو اگر وہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، یہ معاملہ اس میں تو ہے نہیں۔ یہ خود جو کیا کہتے ہیں علامہ ازہری میاں صاحب جو ہے کیا کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ہے نا، کہہ رہے ہیں ہاں قصد تشبہ بشیعہ وغیرہ خود مذموم و ممنوع ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے کوئی یہ کرے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ شیعہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے نا۔ اہل سنت والجماعت کے سنی حضرات کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے چلے ہیں تو ہم کرتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں یہ قصد تشبہ یہ ہوا کہ شیعہ کرتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، تو یہ شیعہ کی مشابہت ہوئی، تب یہ شیعہ نہ کرتے تو آپ نہ کرتے، تو یہ کیا کہتے ہیں یہ مذموم ہے، یعنی کہ یہ برا فعل ہے نا۔ ایک در مختار کی عبارت کی نقل کرتے ہیں، عبارت یہ ہے کہ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ، در مختار فقہ حنفی کی بڑی معتبر بڑی جامع کتاب ہے نا۔ سارے مسائل جو کیا کہتے ہیں بہت سارے مسائل کا دار و مدار وہ کتاب ہے نا، بڑی پرانی کتاب ہے۔ لکھتے اس کتاب میں ہے یہ فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِهِمْ لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بل فی المذموم و فیما یقصد بہ التشبہ۔ یہ عبارت کیا کہتے ہیں ان کے فتویٰ میں یہ لکھی ہوئی ہے، در مختار میں بھی یہ عبارت ہے، موجود ہے، یہ ہے نا۔ ترجمہ اس کا میں نے اپنی طرف سے کر دیا ہے، اس لیے کہ غیروں سے مشابہت ہر چیز میں ناپسندیدہ نہیں ہے نا، غیر جو بھی معاملہ آپ کے علاوہ جو ہیں ان سے مشابہت ہر کام میں غلط نہیں ہے، بلکہ غلط کس میں ہے
بلکہ بری باتوں میں اور ان چیزوں میں ناپسندیدہ ہے جن میں مشابہت کا قصد و ارادہ ہو، یعنی کہ یہی نیت ہو کہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، تو یہ مشابہت ہے، اور یہ مشابہت کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ کرے ہاں اگر کوئی بے زوم مشابہت تاریخ مذکورہ کو کرے تو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ بس خلاصہ بحث اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 22 رجب شریف کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنڈے کی نیاز دلانا مباح، باعث خیر و برکت اور اہل بیت نبوت سے سچی محبت کی علامت ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اہل بیت نبوت سے محبت کا اظہار ہے، کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ ہم کو اس کو جو کیا کہتے ہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اہل بیت نبوت سے محبت کرنے کے مکلف ہیں ہم سے مطالبہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے محبت کریں اور اس محبت کا اظہار کریں، تو یہ کیا کہتے ہیں 22ویں رجب کی نیاز دلانا اسی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں سلسلہ جو کیا کہتے ہیں جو پیری مریدی، آپ آسان لفظ میں سمجھیے، پیری مریدی کا جو سلسلہ چل نہیں رہا ہے، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ برکاتیہ ہو، سب کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں چھٹویں امام یہ امام جعفر صادق ہیں، ان تک سلسلہ مل کے ہی جا کے سرکار تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے کیا کہتے ہیں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں پیر بھی ہوئے، ان کی نیاز دلانے میں کیا دقت ہے؟ شجرہ میں پڑھ لیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ یہ سب جو کیا کہتے ہیں وہ شجرہ کے نام ہیں، موسی کاظم ہیں، اور کیا کہتے ہیں علی رضا ہیں، یہ امام ہیں، اور جو کہتے ہیں صدق صادق امام جعفر صادق کا نام وہاں پہ جو مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ دعا جب شجرہ پڑھا جاتا ہے، آپ لوگ سنتے ہیں خانقاہ میں تو برابر شجرے پڑھے جاتے ہیں، تو اس پہ دھیان دیجیے گا۔ آپ کے کیا کہتے ہیں وہاں پہ بھی جو وہ کتبے لگے ہوئے ہیں خانقاہ میں، وہاں پہ یہ شعر ہے نا، تو ہے وہ شعر جو کیا کہتے ہیں وہ شجرے میں ہمارے آ رہے ہیں، وہ ایسے بزرگ ہیں، وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے بزرگ نہیں ہیں وہ۔ تو اپنی عقیدت کا اپنی محبت کا اظہار کا جو بھی طریقہ ہے جو پہلے سے رائج ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکرا رہا ہے، تو انہی تاریخوں میں اس میں ہم کرتے چلے آئیں گے، کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے کرتے چلے آئیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس میں کوئی بری کوئی خرافات اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس سے ہم بچیں گے، اس کو ہم دور کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف آج کے دن امام جعفر صادق کو یاد کرنا اور کیا کہتے ہیں اپنی عقیدہ اور محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔